تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کا نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو. وَيَكُونُوا فُقَرَاءَ، اور اگر وہ فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں وہ کہ نکاح کی مقدرت نہیں رکھتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے. وَالَّذِينَ یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ کہ جو مکاتبت چاہتے ہیں. مکاتبت کہتے ہیں کہ کوئی غلام آفر کرتا ہے اپنے مالک کو کہ اگر میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے، تو اس کانٹریکٹ کو مکاتبت کہتے ہیں. اور والذین یبتغون الکتاب، اور وہ کہ جو مکاتبت کی خواہش رکھتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں میں سے، فکاتبوہم، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر پاتے ہو. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، تو جو اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے اس میں سے ان کو دو، یعنی اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ایسے غلاموں کو جو مکاتبت میں تمہارے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں تم دو، تو یہ بھی جائز ہو گیا. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی لونڈیوں کو بے حیائی پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک بات سے رہنا چاہتی ہیں. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم دنیاوی مال کما سکو. ومن یکرہہن، اور جو کوئی ان پر سختی کرے گا، انہیں مجبور کرے گا، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں یعنی ان لونڈیوں کو کے ساتھ بخشش اور مغفرت کا معاملہ کرے گا، اس لیے کہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہاری طرف واضح آیات، روشن آیات نازل کر دی ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا کر. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن نظر آتی ہے، اور اگر اللہ کا انکار کر دیا جائے تو پھر یہ اندھیر نگری چوبٹ راج ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی طاق ہو کہ جس میں ایک چراغ ہے. یعنی جب موم بتیوں اور چراغوں کا زمانہ ہوتا تھا تو وہ جو مخروطی شکل کا نیچے سے فلیٹ اور اوپر سے یوں کونیکل شکل کا جو ہوتا تھا وہ اسے مشکات کہتے تھے، طاق کے جس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا. تو اللہ کے نور کی مثال بندہ مومن کے دل میں اس طرح ہے جیسے کوئی طاق ہو. اور آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ نے کوئی تصویر دیکھی ہو انسان کے ہڈیوں کے پنجر کی، تو یہ پسلیوں کا جو حصہ ہوتا ہے، آپ غور کریں کہ یہاں یہ پسلیاں جو ہے وہ چوڑی ہیں، پھر جو یوں آپ اوپر جاتے ہیں تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اوپر جا کر بالکل تنگ ہو جاتی ہیں، اور پھر جو انسان کا یہ کندھا ہے، یہ یہاں پر جو کلیویکل بون ہے، یہ اس کی وجہ سے یوں یہاں اٹھا اس طرح اٹھا ہوا ہے. تو جو وہ کیج ہے اندر، چیسٹ کیج پسلیوں کا، وہ اسی طرح ہے کہ اوپر سے تنگ ہے اور یوں نیچے سے آ کر وہ براڈ ہو جاتا ہے. تو یہ مشابہ ہے اس طاق سے کہ جو دیوار کے اندر ہوتا تھا جس میں چراغ رکھا جاتا تھا. فیہا مصباح، کہ اس میں ایک چراغ ہے. یہ مصباح جو ہے یہ چراغ ہے، یہ اور یہ وہ روح ہے انسان کے قلب میں رکھی گئی ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ شیشے میں ہے. یہ قندیل جو ہے، یہ چمنی جو ہے، یہ انسان کا دل ہے. الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، اور شیشہ ایسے صاف ہے جیسے گویا چمکتا ہوا موتی ہو. یعنی اگر کوئی قندیل یوں سمجھے کہ ہیرے کے ٹکڑوں سے بنا ہوا ہو تو اس کے ہر پوائنٹ سے روشنی جو ہے وہ منعکس ہو کر نکل رہی ہوگی، اور کیا اس کے اندر حسن ہوگا اس کا آپ اندازہ لگائیے. الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور وہ جلایا گیا ہے زیتون کے اس مبارک درخت سے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور قریب ہے کہ اس کا روغن، اس کا تیل بھڑک اٹھے خواہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے. نور علی نور، روشنی پر روشنی. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی روشنی کا راستہ دکھاتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان کے گھروں میں
ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کو یاد رکھا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کون؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، وہ مردان کار جنہیں کوئی تجارت یا سودا بیچنا اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی، غافل کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں ایک ایسے دن سے جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے ان کے نیک اعمال کا، ویزیدہم من فضلہ، اور مزید بھی عطا فرمائے اپنے فضل سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی چٹیل میدان میں ریت ہو، یحسبہ الظمآن ماء، کہ جسے کوئی پیاسا پانی سمجھ بیٹھے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس تک پہنچے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں کچھ بھی نہ پائے، ووجد اللہ عندہ، اور وہاں پر اللہ کو سامنے پائے، یعنی موت آ جائے، فوفاہ حسابا، پھر وہ اس کا حساب چکا دے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں جلدی کرنے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا ان کی مثال ایسے بحر سمندر، گہرے سمندر کی ہے کہ جس میں موج در موج پانی ہے اور اوپر بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، ظلماتوں بعضھا فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے ہیں، تہ بتہ اذا اخرج یدہ، اور اتنی ڈارکنیس ہے کہ کوئی وہ خود اپنا ہاتھ بھی باہر نکال کر دیکھنا چاہے تو لم یکد یراھا، اس کو نہ دیکھ سکے۔ فمن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جس کے لیے اللہ ہی روشنی نہ بنائے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ یعنی انسان کا قلب جو ہے وہ شیشے کی طرح ہے جس کے باہر انسان کا جسم ہے جو حیوانی ہے، اور اس سے حیوانی خواہشات انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی جی چاہتا ہے کھانے کو، پینے کو، جنسی لذت کو حاصل کرنے کو، یہ کیا ہے؟ یہ باہر سے اس شیشہ قلب پر اثرات پڑتے ہیں، اور چونکہ جسم جو ہے وہ میٹیریل ہے، مٹی سے بنا ہے، تو گویا شیشے پر یہ خاک جو ہے وہ پڑتی ہے۔ ویسے شیشہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، لیکن اگر اس شیشے پر تہ بتہ مٹی جو ہے وہ جم جائے تو پھر میں اگر نیچے سے ہاتھ رکھوں گا تو میرا ہاتھ مجھے خود نظر نہیں آئے گا۔ جبکہ اندر سے کیا ہے؟ روشنی ہے روح کی، اس روح کی روشنی میں اللہ کی معرفت ہے، خیر اور شر کی پہچان ہے، اور نیکی کی طرف رجحان ہے، اور اللہ سے محبت ہے۔ باہر سے کیا آ رہا ہے؟ بھوک، پیاس، جنس، ریٹیلیشن، یہ چار جذبے باہر سے اثر انداز ہوتے ہیں، اس قلب پر مٹی کی لیپ چڑھاتے ہیں، تہیں چڑھاتے ہیں، اور اندر سے روشنی جو ہے وہ نکل کر باہر آنا چاہتی ہے۔ جو شخص اپنے دل کو پاک اور صاف رکھتا ہے تو اس کے روح کی روشنی جو ہے وہ اس کے پورے جسم میں سرایت کرتی ہے، اور پھر جب نور خورشید رسالت طلوع ہوتا ہے تو چونکہ وہ بھی اللہ کا نور ہے، اور پھر یہ نور جو ہے اور وہ نور وہ ایک ہی ویو لینتھ کے حامل ہوتے ہیں، لہذا ریزوننٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بندہ مومن جو ہے وہ تن من دھن اللہ کے راستے میں نچھاور کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جان و مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں یہ دوسری مثال جو ہے کہ جو شخص اپنے اندر کی روشنی کو دباتا ہے اور اپنی خواہشات پر عمل کر کے اپنے قلب کے اوپر مٹی کے لیپ چڑھاتا رہتا ہے، تو ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اس اندر کی روشنی کی کوئی کرن اس کے سینے میں نہیں آ سکتی، اب اس کا سینہ ڈارک ہو گیا۔ اس کی مثال جو ہے وہ دوسری دی گئی ہے۔ اب یہ شخص جو ہے، یہ ابو لہب اور ابو جہل جو ہے، یہ خورشید رسالت کو کبھی ریکگنائز نہیں کر سکتے۔ یہ اصل میں مثال ہے، یعنی کون ہدایت پاتا ہے، کسے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور کون ہدایت سے محروم رہتا ہے، اس کے لیے بڑی خوبصورت مثال ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین میں ہر شخص، ہر جاندار اس کی تسبیح کرتا ہے،
والطیر صافات، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں. قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر جاندار نے اور ہر ذرے نے جان لیا ہے کہ وہ کیسے اللہ کی تسبیح کرے. واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے اور پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو طے بطے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں میں سے میہ نکل کر برس رہا ہے. فَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس سے ہٹا کر رکھتا ہے. یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچک لے جانا چاہتی ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے سب چلنے پھرنے والے جانداروں کو پانی سے پیدا کیا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور وہ بھی ہیں جو 2 قدموں پر چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی 4، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، اور ہم نے نازل کی ہیں واضح کر دینے والی آیات. یعنی اکثر تو آتا ہے نا آیات بینات، واضح آیات، یہ آیاتوں مبینات ہیں، یعنی کھول دینے والی، واضح کر دینے والی آیات. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی رہنمائی دیتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر. وَبِالرَّسُولِ، اور رسول پر. وَأَطَعْنَا، اور ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ایک گروہ ان میں سے پھر جاتا ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے. بلکہ ایگزیکٹلی اللہ تو خود نہیں آتا، رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائے. اذا فریق منہم موردون، تو ان کا ایک گروہ اس سے منہ پھیرتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو وہ ان کی طرف مطیع ہو کر چلے جاتے ہیں. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے. امر تابو، یا وہ شک میں ہیں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں خوف ہے کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول ان پر زیادتی کریں گے. بل اولئک هم الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ہی ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومنوں کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. لیحکم بینہم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرمائے. ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا. واولئک هم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی کہنا مانے اللہ اور اس کے رسول کا. ویخشى اللہ، اور اللہ سے ڈرے. ویتقہ، اور اس کا تقوی اختیار کرے. فاولئک هم الفائزون، تو وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن، اور وہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تو نے ان کو حکم دیا تو وہ ضرور نکلیں گے. قل لا تقسموا، ان سے قسمیں نہ کھاؤ. طاعۃ معروف، اور بندے پترا اطاعت کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون،
بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو جانتا ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہو کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، فإن تولوا، پس اگر تم منہ پھیرو گے، فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو وہ ہے کہ جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی، وعلیکم ما حملتم، اور تم سے پوچھا جائے گا جو چیز کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو راہ پالو گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں تم میں سے، اچھے عمل کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ لازماً خلافت عطا فرمائے گا انہیں زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اس نے خلافت عطا فرمائی تھی ان سے پہلوں کو، ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور اللہ تعالیٰ لازماً انہیں حاکم بنائے گا جیسے اس نے حاکم بنایا تھا، یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، حاکم بنائے گا تمہارے لیے ان کے اس دین کو جس سے وہ راضی ہے، ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوف کے بعد امن کی کیفیت لے آئے گا، یا بدوننی، وہ میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد، یعنی خلافت کے قائم ہو جانے کے بعد، اللہ کے دین کے غلبے کے بعد، اللہ کی حکمرانی کے بعد بھی جو کفر کرے گا تو فاولئک هم الفاسقون، تو یہ باغی ہیں، سرکش لوگ ہیں اور اصل نافرمان ہیں۔ یعنی جب تک وہ گڑمڑ کی کیفیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی الاؤنس دیتا ہے، اور یہ انبیاء کرام کے واقعات سے، خاص طور پر انبیاء اور رسل سے یہ بات جو ہے وہ کرسٹل کلیئر ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب تک اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا تو کسی قوم پر دنیا میں عذاب بھی نہیں بھیجا۔ مطلب کیا ہے کہ جب تک معاملہ کرسٹل کلیئر نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی شخص جو ہے وہ سزا کا مستحق نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن چونکہ ہر چیز کرسٹل کلیئر ہوگی، لہذا صحیح فیصلہ ہو جائے گا اس کا قصور کتنا ہے اور اس کو الاؤنس کتنا ملنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی وہاں انڈیویجول فیصلہ ہوگا ہر ایک کا، کلہم آتی یوم القیامت فردا، سورہ مریم میں ہم پڑھا آئے ہیں کہ ہر شخص ان میں سے قیامت کے دن ایک فرد کی حیثیت سے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ لیکن دنیا میں چونکہ اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف، لہذا پوری کی پوری قوم پر عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک پیغمبر آ کر بات کو کرسٹل کلیئر نہ کر دے، اللہ کے علم کے مطابق کہ بات کرسٹل کلیئر ہو گئی، اور جب وہ ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ اسی طرح جب خلافت قائم ہو جائے گی زمین پر، اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے گی تو کیا ہوگا، یعنی وہ تمام جو ٹرینڈز ہیں برائی کے، رجحانات کفر کے، شرک کے، برائی کے، ان کا سد باب ہوگا، ان کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی شخص جو ہے وہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود اصل میں اندر سے سرکش ہے۔ آج کیا ہے، حکمرانی ہے کفر کی، اور جو ٹرینڈز ہیں، رجحانات ہیں کفر کے، شرک کے، الحاد کے، سیکولرزم کے، برائی کے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اچھے بھلے آدمی کے لیے بھی امکان ہے کہ وہ لڑک جائے۔ یعنی برائی کی ایسے ایسے جو جال پھیلائے ہیں آج معاشرے کے اندر انہوں نے، کہ ایک تو آج کے دور میں ای میل اتنی بڑی ایک سہولت آ گئی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اس کو استعمال کروں، اور اس کے ساتھ ہی یعنی بے حیائی جو ہے اس کو اتنا کھول کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہ 70 سال کا بوڑھا جو ہے اس کے سامنے بھی ایک دم جو ہے کوئی تصویر آ جائے تو اس کو بند کرتے کرتے بھی 2-4 منٹ وہ انجوائے کر ہی لے تو پھر وہ اس سائٹ کو بند کرے، اس طرح اس کو رکھا ہے۔ تو اب یہ جو ہے ان کی برائی کو اتنا زیادہ پھیلایا گیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ظالم نہیں ہے، وہ اس کا کوئی نہ کچھ الاؤنس دے گا۔ لیکن جب وہ اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے گی، خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا، اس کے بعد جو کفر کرے گا تو پھر فاولئک هم الفاسقون، تو یہ اصل میں فاسق ہیں، سرکش اور باغی ہیں۔
نافرمان اصل، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اس سے پہلی آیت میں ایک اور بات جو ہے وہ بھی ہے کہ بظاہر احوال، یعنی آج جو حالات ہیں، اور یہی معاملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد کر رہے تھے وہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ بظاہر احوال یعنی کیلکولیشن اگر آپ کریں زمینی حقائق کی تو اس میں دور دور تک کہیں کوئی امکان نظر آتا تھا کہ اللہ کی حکمرانی قائم ہوگی، لیکن اللہ میڈ اٹ پاسبل۔ اور یہی معاملہ آج ہے کہ آپ کیلکولیٹ کریں، حالات کو دیکھیں، یعنی کفر کی طاقت کو دیکھیں، وقتاً فوقتاً وہ مظاہرہ کر کے دکھاتا بھی رہتا ہے۔ ایبٹ آباد کا جو واقعہ ہوا اس کے ذریعے سے یعنی دشمن للکار رہا ہے تو دیکھو تاڑی حیثیت کی ہے، تاڑے ریڈار کس کام دے، تاڑی مشینری کس کام دی، تسی ساڑے سامنے کچھ بھی نہیں، مطلب کہ بہ جاؤ آرام نال۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کام کے لیے لگے رہیں گے، ان کے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ اللہ تمہیں ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا اور اللہ کا دین ضرور قائم ہوگا۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور مت خیال کرنا کہ کافر زمین میں اللہ کو عاجز کر لیں گے، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، یہ وہی جو تیسرے رکوع میں آیا تھا اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ اے ایمان والو چاہیے کہ تمہارے غلام اور تمہارے وہ بچے کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے وہ بھی 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے ہاں آیا کریں، یعنی جو پرائیویسی کے اوقات ہوتے ہیں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتار لو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 تمہارے پرائیویسی کے وقت ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے علاوہ دوسرے اوقات میں نہ تمہیں پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، لیس طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں اللہ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے لڑکے بلوغت کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر انہیں اجازت لینی چاہیے جیسے وہ اجازت لیں جن کا ذکر پہلے آیا ہے وہ تیسرے رکوع کے اندر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو کھولتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنے جو اوور گارمنٹس ہیں وہ اتار کے رکھ لیں، یعنی وہ جو حکم آگے آ رہا ہے سورہ احزاب میں کہ وہ چادر لے کر باہر نکلیں، یا جو ابھی حکم آیا ہے کہ وہ دوپٹہ اپنا جو ہے اس کو اوڑھ کر رکھنے کا گھر میں اہتمام کریں، بوڑھی عورتیں کہ جن کو نکاح کی توقع نہ ہو وہ اگر اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن لے لیں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ غیر متبرجات بزینہ، کہ اپنی زینت کو نمایاں کرنا، ظاہر کرنا مقصود نہ ہو۔ لیکن اگر حال کیا ہو کہ وہ بھی چست لباس جو ہے پہنے ہوئے ہوں اور وہ بھی پوری طرح میک اپ کر رہی ہوں، تو پھر ان کے لیے یہ رعایت آبویسلی نہیں ہے، کیونکہ یہ شرط لگا دی گئی کہ غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ زینت کو نمایاں کرنے کی پرسویشن میں نہ ہو۔ وہیں یستعففن خیر لہن، لیکن اگر وہ اس سے بھی رکیں بوڑھی ہونے کے باوجود تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، اور اندھے پر کوئی گناہ نہیں اور لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی المریض حرج، اور مریض پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی انفسکم،
اور نہ ہی تم پر کوئی گناہ ہے ان تاکلوا من بیوتکم کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں تایاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت مفاتحہ یا ایسے گھروں سے کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، او صدیقکم یا تمہارے اپنے دوستوں کے گھروں سے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا اور کوئی گناہ نہیں ہے تم مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ. ظاہر ہے کہ چھوٹے گھر ہوں تو اس میں علیحدہ ہونا ممکن نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ مکسنگ اور اس میں پھر وہ مذاق اور ہی ہا وہ جو ہے اس کی پروویژن جو ہے وہ نہیں ہے. صرف کھانا کھانے کی حد تک اکٹھے کھانا کھا لو یا علیحدہ کھانا کھا لو، اس کی ایک پروویژن رکھی گئی ہے، اس سے بیونڈ جانے کی اجازت نہیں ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم سینسیبل ہو جاؤ. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ. بیشک مومن تو وہ ہیں. اب جماعتی زندگی وہ خلافت جس کا ذکر آ رہا ہے وہ جماعتی زندگی، مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوں کسی اجتماعی کام میں، علی امر جامع کسی بھی اجتماعی کام میں، لم یذهبوا تو مت ہلیں مت جائیں وہاں سے، حتی یستاذنوہ یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لیں. یہ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیم رسول اللہ ہے، اور قرآن مجید آپ کو اسی نام سے یاد کرتا ہے. صحابہ کرام سب کے سب آپ کو اسی نام سے یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ یہودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اللہ کا رسول نہ ماننے کے وہ رسول اللہ کہہ کر ہی مینشن کرتے تھے. یعنی ایک سر نیم بن گیا تھا آپ کا. اور اس کی انتہا یہ تھی کہ حضور کی بیویاں، حضور کے چچا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کہہ کر پکارتے اور اللہ کا رسول کہہ کر مینشن کرتے تھے. حالانکہ رشتے کے اعتبار سے حضرت حمزہ اور حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ انہیں کہا وہ بیٹا بھتیجا. نو، حضرت حمزہ نے بھی ایمان لانے کے بعد ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہہ کر پکارا. اینڈ سو ڈیڈ ادرس. ازواج مطہرات کو دیکھ لیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے مروی ہے حدیث کی کتابوں میں، ام سلمہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. کوئی یہ نہیں کہتے کہ میرے شوہر نے یہ فرمایا. نو. تو یہ آپ کا سر نیم ہے، یعنی کسی بھی حیثیت میں آپ ہوں، آپ کمانڈر کی حیثیت سے ہوں، آپ مسجد کے امام کی حیثیت سے ہوں، آپ کا ذکر احادیث کے اندر وہ رسول اللہ کے نام سے آئے گا. لیکن وہ چیزیں کہ جو ہمارے دین میں تسلسل کے ساتھ مروج رہیں وہاں کوئی پرابلم نہیں ہوا. مثلا صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نماز با جماعت میں جس پروٹوکول کو فالو کیا گیا امت میں وہ رائج ہو گیا کہ اب امام جو ہے وہ غلطی بھی کرے تو امام کے ساتھ غلطی کرنی پڑے گی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریسکرائب طریقہ آپ فالو نہیں کریں گے، امام کو فالو کریں گے اور اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے امام کے ساتھ. یہ پریسکرائب طریقہ ہے. اس لیے کہ حدیث میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ امام یہ کر رہا تھا، نہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہے لیکن اس سے ڈرائیو کیا گیا ہے. لیکن چونکہ دین کی اجتماعی جدوجہد یہ تسلسل کے ساتھ نہیں ہوئی، لہذا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حالانکہ دنیا میں کوئی بھی ڈسپلن جو ہے وہ ہے یہی جو یہاں سے ڈرائیو ہوا ہے کہ آپ کسی آفس میں گئے ہیں، ایک دفعہ آپ نے وہاں حاضری لگا لی ہے، تو اب
کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ اپنے باس کی اجازت کے بغیر وہاں سے جا نہیں سکتے. دنیا کا مانا ہوا اصول ہے. اینڈ سو از ہیئر. یعنی نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے کسی اجتماعی کام میں بھی کوئی اجتماعیت بنے گی اگر آپ اس کا حصہ بنیں گے اور یو وانٹ ٹو بی آف فرام دیئر، یا آپ آ کر وہاں سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے امیر سے پوچھ کر جانا ہوگا، جیسے امپلائی کو اپنے باس سے پوچھ کر جانا ہوتا ہے. ان الذین یستاذنونک، اسی بات کو پھر ری ایمفسائز کیا دوسرے طریقے سے، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور جب اے نبی یہ آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جس کو چاہے اجازت دیں. یہ بڑی مزے کی بات ہے اور یہی ڈسپلن کا اصول ہے. ایک آفیسر کے پاس اپنے 2 امپلائیز کی اپلیکیشن آتی ہے چھٹی کے لیے کل کی، وہ اپنا چوائس استعمال کرتا ہے، ایک کی سینکشن کر دیتا ہے، دوسرے کو نہ کر دیتا. کیوں؟ بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں اس کے سامنے. اس نے ادارہ چلانا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کل واحد آدمی ہوگا اور اگر اس کی چھٹی میں منظور کر لوں گا تو پھر وہ ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے گا، لہذا اس کی سینکشن نہیں کرتا چھٹی. حالانکہ وہ بڑا کمپیٹنٹ بھی ہے، بہت آنےسٹ بھی ہے، بڑا ریگولر بھی ہے، نہیں کرتا. اور دوسرا آدمی وہ سمجھتا ہے کہ ہی از ناٹ امپورٹنٹ. اور پھر ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی چھٹی منظور نہیں کروں گا تو یہ بغیر چھٹی کے بھی چلا جائے گا، اور اگر اس کی چھٹی منظور نہیں کروں گا تو نو میٹر کتنی ایمرجنسی ہو یہ یہاں سے نہیں جائے گا. لیکن بہرحال یس اور نو کا اختیار جو ہے وہ اس صاحب امر کے پاس ہوتا ہے، اور یہی یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے. فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں چھٹی دے دیں. اور پھر اس کے بعد وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں، کیونکہ یہاں معاملہ دین کا ہے کہ اللہ میرا فلاں ساتھی کمزوری دکھا رہا ہے اور دین کا کام چھوڑ کر اپنے دنیا کے کسی کام میں جانا چاہتا ہے تو اسے معاف کر دے، میں اس کو چھٹی دے رہا ہوں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور مت ٹریٹ کرو، مت بناؤ رسول کے پکارنے کو صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایسے جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور یہ بھی ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی آپ 5 بج گئے، چھٹی کا وقت ہو گیا، آپ نے فٹافٹ اپنی چیزیں سمیٹی، دراز میں رکھی، لاک کیا، اور آپ کے ساتھ کا جو بڑا آپ کا گہرا دوست ہے وہ کہتا ہے یار فلانی گل، اگر نہیں یار میں شادی سے جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے میرے، اور آپ اس کو جھٹک کر فوراً چلے جاتے ہیں. اور گاڑی کھولی آپ نے اور اگنیشن آن کیا تو فون کی گھنٹی بج گئی، دیکھا باس کو ہوں، جی سر، انہوں نے کہا ذرا آؤ میرے پاس. اچھا سر، جاتے کہ نہیں جاتے؟ یعنی کبھی بھی 2 آدمیوں کو ایک جیسا ٹریٹ نہیں کیا جاتا. باس اینڈ کولیگ آر نیور alike. ایسے ہی امیر اینڈ رفیق آر نیور alike. آپ کا کولیگ اور آپ کا امیر وہ برابر نہیں. یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. یہ بھی یعنی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ آپ کا سرنیم ہے، مراد یہاں پر کیا ہے؟ جو بھی امیر ہے تمہارا، اس کے بلانے کو اپنے ساتھی کے بلانے پر قیاس نہ کرو. ڈونٹ ٹریٹ them equally. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں کہ جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر، یعنی حاضری لوائی، شکل دکھائی تو پھٹ گئے. اللہ کو معلوم ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اگر یہ معاملہ اللہ کے مشن کا ہے تو اس سے اللہ کے مشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ، لہذا انہیں ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ، کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، ان پر کوئی آفت آن پڑے، او یصیبہم عذاب علیم، یا وہ دردناک عذاب کا نشانہ بن جائیں. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، بڑی زبردست آیت ہے. یعنی اس سارے کانٹیکسٹ میں کہ جب بھی میں دین کے کام سے امیر صاحب سے چھٹی لوں گا تو کیا کہوں گا؟
سر میرا ذاتی ذرا کم ہے, میرا گھر جڑا ہے بندہ کوئی نہیں ہوتے, او میرے کاروبار دے ہوتے بندہ کوئی نہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں میرا, غور تو کرو تمہارا کیا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, سن لو آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ, اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرا گھر جو ہے وہ اکیلا ہے اور میری دکان کا مسئلہ ہے. اللہ کو سب پتا ہے کہ تم کہاں ہو, کیا ہو, کس حال میں ہو, کس کنڈیشن میں ہو. ریممبر, قد یعلم ما انتم علیہ, اللہ کو خوب پتا ہے کہ تم کس حال میں ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ, اور جس دن یہ اس کے حضور لوٹائے جائیں گے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا, پھر اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتیں ان کو جتلائے گا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.